الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں جو مختلف فعل مختلف گردانیں دی گئی ہیں، زمانے کے اعتبار سے مختلف زمانے کے اعتبار سے گردان وغیرہ دی گئی ہیں، اسے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مختلف فعلوں کی گردانیں مشق کے لیے ان کے زمانے پر خیال کرو، یعنی یہاں پہ جو فعل دیے گئے ہیں ان کے زمانوں پر خیال کرنا ہے کہ یہ کون سے زمانے پر دلالت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، او مشق می کند، وہ مشق کرتا ہے۔ او یعنی وہ مشق، یعنی مشق می کند یعنی کرتا ہے۔ او مشق می کند، وہ مشق کرتا ہے، یہ حال پر دلالت کرتا ہے، یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ آہاں زور می کنند، وہ لوگ زور کرتے ہیں۔ آہاں زور می کنند، وہ لوگ زور کرتے ہیں، یہ بھی حال پر دلالت کرتا ہے۔ تو چیمی کنی، تو کیا کرتا ہے؟ آخر میں دیکھیں سوالیہ نشان ہے، اسی لیے سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ تو چیمی کنی، تو کیا کرتا ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، او بخانہ نمی رود، یعنی وہ گھر نہیں جاتا ہے۔ او بخانہ، وہ گھر کو، نمی رود نہیں جاتا ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ او بخانہ نمی رود، وہ گھر کو نہیں جاتا ہے۔ آہاں می روند، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، وہ لوگ جاتے ہیں۔ آہاں می روند، وہ لوگ جاتے ہیں۔ آہاں شیر می خورند، آہاں شیر می خورند، یعنی وہ لوگ دودھ پیتے ہیں۔ آہاں شیر می خورند، وہ لوگ دودھ پیتے ہیں، شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ تو بمدرسہ می روی، آخر میں سوالیہ نشان ہے، اسی لیے سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ تو بمدرسہ می روی، تو مدرسہ جاتا ہے، تو مدرسے کو جاتا ہے۔ تو بمدرسہ می روی، تو مدرسہ جاتا ہے۔ شما کار می کنید، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ شما کار می کنید، تم لوگ کام کرتے ہو۔ شما کار می کنید، تم لوگ کام کرتے ہو۔ من کار می کنم، من یعنی میں، کار می کنم کام کرتا ہوں۔ من کار می کنم، میں کام کرتا ہوں۔ ما مشق می کنیم، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ما مشق می کنیم، ہم لوگ مشق کرتے ہیں، ہم مشق کرتے ہیں۔ نمبر 3، او نان نمی خورد، یہ غائب کا صیغہ ہے، تو وہ نان نمی خورد یعنی وہ روٹی نہیں کھاتا ہے۔ او نان نمی خورد، وہ روٹی نہیں کھاتا ہے۔ ما نشستہ بودیم، ہم بیٹھے تھے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ ماضی بعید پہ دلالت کرتا ہے، ماضی بعید کا صیغہ ہے، جمع متکلم ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ ما نشستہ بودیم، ہم بیٹھے تھے، ما نشستہ بودیم، ہم بیٹھے تھے۔ اب اور چند نیچے دیے گئے ہیں۔ تو خط می نویسی، یعنی تو خط لکھتا ہے، تو خط می نویسی، تو خط لکھتا ہے۔ شما آب نمی خورید، تم لوگ پانی نہیں پیتے، پھر پانی کے آخر میں شما آب نمی خورید، خوردن کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا ہے کہ تم لوگ پانی نہیں کھاتے، کیونکہ پانی کھانے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز ہے، اس لیے پینے کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شما آب نمی خورید، تم لوگ پانی نہیں پیتے۔ من درس می گریم، میں سبق لیتا ہوں، میں درس لیتا ہوں۔ ما قلم نمی دہیم، ہم قلم نہیں دیتے۔ ما قلم نمی دہیم، ہم قلم نہیں دیتے ہیں۔ شما بازار نمی روید، تم لوگ بازار نہیں جاتے ہو، آخر میں سوالیہ نشان ہے، اس لیے سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ شما بازار نمی روید، تم لوگ بازار نہیں جاتے ہو۔ من بالا می روم، بالا کہتے ہیں اوپر کو، ٹھیک ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا
سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، یہاں پہ بالا لفظ آئے نا، من بالا می روم، میں اوپر جاتا ہوں، ما پائی نمی رویم، ہم نیچے نہیں جاتے ہیں، ما پائی نمی رویم، ہم نیچے نہیں جاتے ہیں۔ 4 او گفتہ بدھ، اس نے کہا تھا، او گفتہ بدھ، اس نے کہا تھا، ماضی بعید کا صیغہ، واحد غائب۔ آہاں گفتہ بدند، وہ لوگ کہتے تھے، ماضی بعید جمع غائب کا صیغہ۔ تو دیدہ بدی، آخر میں سوالیہ نشان ہے، اس لیے سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ تو دیدہ بدی، تو نے دیکھا تھا، تو دیدہ بدی، تو نے دیکھا تھا۔ شما خواندہ بودید، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، تم لوگوں نے پڑھا تھا، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ شما خواندہ بودید، تم لوگوں نے پڑھا تھا۔ من نہ گرفتہ بودم، من یعنی میں، نہ گرفتہ بودم میں نے نہیں لیا تھا، میں نے نہیں پکڑا تھا، ٹھیک ہے۔ من نہ گرفتہ بودم، میں نے نہیں لیا تھا، میں نے نہیں پکڑا تھا۔ ما نشستہ بودیم، ہم بیٹھے تھے، جمع متکلم کا صیغہ، ماضی بعید۔ ما نشستہ بودیم، ہم بیٹھے تھے۔ نمبر 5 او طلبیدہ است، یعنی اس نے طلب کیا ہے۔ طلبیدہ کا کئی معنی ہوتا ہے، طلب کرنا یعنی مانگنا، تلاش کرنا، بلانا، تو یہاں پہ بلانا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ او طلبیدہ است، اس نے بلایا ہے، او طلبیدہ است، اس نے بلایا ہے، یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے۔ آہاں شنیدہ اند، آخر میں سوالیہ نشان ہے، ان لوگوں نے سنا ہے، آہاں شنیدہ اند، ان لوگوں نے سنا ہے۔ تو چیزیں شنیدی، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، تو نے کیا سنا ہے، تو چیزیں شنیدی، تو نے کیا سنا۔ شما چے شنیدید، تم لوگوں نے کیا سنا، یہ بھی جمع حاضر کا صیغہ ہے، شما چے شنیدید، تم لوگوں نے کیا سنا۔ من طلبیدم، میں بلایا ہوں، من طلبیدم، میں نے بلایا ہے، میں بلایا ہوں۔ ما نا طلبیدہ ایم، ہم نے نہیں بلایا ہے، ما نا طلبیدہ ایم جمع متکلم کا صیغہ، تو معنی ہوگا ہم نے نہیں بلایا ہے۔ نمبر 6 او راہ رفتن نمی تواند، دیکھیں تواند کا معنی جو ہوتا ہے نا، سکنا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، جو سکتا کا معنی آتا ہے نا، تو اس معنی کو ادا کرنے کے لیے فارسی میں تواند استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ عربی میں نستطیع، استطیع، یستطیع وغیرہ کہتے ہیں، اسی طرح فارسی میں توانت، توانن، توانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نمبر 6 او راہ رفتن نمی تواند، یعنی وہ راستہ نہیں چل سکتا، وہ راہ نہیں چل سکتا، یعنی وہ راستہ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد ہے آہاں کے رفتن می توانند، وہ لوگ راستہ چل سکتے ہیں، آہاں کے رفتن می توانند، وہ لوگ راستہ چل سکتے ہیں۔ تو حالہ نوشتن می توانی، سوالیہ جملہ ہے، تو اب لکھ سکتا ہے، تو حالہ، حالہ کہتے ہیں اب، واہ حالہ کا معنی اب ہوتا ہے، تو حالہ نوشتن می توانی، تو اب لکھ سکتا ہے۔ شما خواندن می توانید، تم پڑھ سکتے ہو، یعنی تم پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو، تم پڑھ سکتے ہو۔ شما خواندن می توانید، تم پڑھ سکتے ہو۔ من ہنوز گفتن نمی توانم، یعنی میں ابھی، ہنوز یعنی ابھی، میں ابھی بات نہیں کر سکتا، میں ابھی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا معنی، بات نہیں کر سکتا۔ من ہنوز گفتن نمی توانم، میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ ما نشستن نمی توانیم، ہم بیٹھ نہیں سکتے، ما نشستن نمی توانیم، ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو یہاں پہ جو ہے نا میں بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی بیٹھ نہیں سکتا، ما نشستن نمی توانیم، ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔